بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈپریسو ریئلزم کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ڈپریشن کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اگر آپ جنرل کرائٹیریا کی طرف جائیں تو تب تو وہ جنرل کرائٹیریا آپ کو DSM سے مل جائے گا اور ماہرین نفسیات اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ ہر شخص اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ ہر شخص کی سوچ، ہر شخص کا عمل کرنے کا طریقہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ڈپریشن ایک وجہ سے ہوا ہو، دوسرے شخص کو کسی اور وجہ سے ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی جینیٹک یا بایولوجیکل ایشوز ہوں، کسی کے ساتھ انوائرمنٹل اسٹریسرز کے ایشوز ہوں، تو کسی کے ساتھ کوئی بچپن کے واقعات کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ ابھی جو زندگی میں مسائل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو۔ تو ڈپریشن کی مختلف وجوہات اور مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، اور ہر بندے کا اس میں پھر جو اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہر بندے کی مختلف ہے۔ تو ہر بندہ اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ ہر بندے کا جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ یا اس کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم ڈپریسو ریئلزم کی بات کریں تو ڈپریسو ریئلزم کے مطابق جو ڈپریشن کے حامل افراد ہیں، اس پہ کچھ ماہرین نفسیات نے ریسرچز کی ہیں۔ ان ریسرچز کے مطابق جن لوگوں کے ساتھ ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ ریئلسٹک انفرینسز کرتے ہیں، یعنی ان کے جو فیصلے یا اندازے ہیں وہ زیادہ حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں، زیادہ مضبوط فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں نارمل لوگوں کی نسبت۔ تو ویسے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈپریسو جو پیشنٹس ہیں وہ ارریشنل بلیفس رکھتے ہیں، یا ان میں کوگنیٹیو بائسنس ہوتی ہے، یا نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس، میل اڈاپٹیو بیہیویئر ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اب کچھ سٹڈیز کے مطابق یہ لوگ زیادہ بہتر فیصلے کرتے ہیں، زیادہ ریئلسٹک ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ تو ڈپریسو ریئلزم ہے، اس چیز کے ایویڈنس میں بھی کچھ ریسرچز ہیں اور کچھ چیزیں اس پہ کریٹیسزم پہ بھی ہیں، یعنی کچھ ایسا بھی ایویڈنس ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ چونکہ ہر شخص دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، تو ایک شخص کو آپ دیکھیں گے ڈپریشن میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ اپنی لائف میں باقی لوگوں کی نسبت ڈپریشن ہونے کے باوجود زیادہ ریئلسٹک نظر آئے، زیادہ اس کی فنکشننگ بھی زیادہ بہتر ہو، زیادہ تیز ہو، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بالکل ہی غلط فیصلے کرتا ہو یا اپنی لائف میں بالکل بھی کوئی کام نہ کرتا ہو اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو DSM کے مطابق بھی بعض لوگوں کو ڈپریشن میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ کھانا اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ڈپریشن میں بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ڈپریشن میں فرق ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کا آپس میں۔ اب ڈپریسو ریئلزم میں مزید آگے تفصیل میں جائے بغیر اصل میں یہ بات میں نے شروع کیوں کی، یا اس سے میں آگے کس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اصل میں اس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو بظاہر آپ کو ڈپریشن میں لگیں، لیکن اصل میں وہ ڈپریشن کا کرائٹیریا بھی پورا نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ ان کو ماہرین نفسیات کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان میں ڈپریشن لگے۔ تو اس میں جیسے ایک مثال ہے کہ اب ایک شخص اس وجہ سے ڈپریشن میں ہے کہ آخرکار تو اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، تو ہم جو کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں آخرکار تو یہ ختم ہو جائے گا، یا میں نے اس کے بعد آگے قبر میں جانا ہے، یا آگے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اب یہ ایک ریئل لائف پرابلم ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ تو ان چیزوں کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب کوئی شخص ان چیزوں کی وجہ سے اگر ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ایک باؤنڈری ہے، یا ایک چیزوں کو دیکھنے کا ایک مختلف انداز ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک نیک انسان ہے، وہ کثرت سے روتا بھی ہے۔ اب دیکھیں جیسے کثرت سے رونے کے بارے میں کئی احادیث بھی ہیں کہ جن کے مطابق جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے تو وہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں چیزیں کہ آپ اللہ کے خوف میں زیادہ روئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں اس طرح کی تعلیمات دی ہیں۔ تو اب ایک شخص کثرت سے روتا ہے آخرت کے بارے میں یا اللہ کے خوف سے، لیکن وہ اپنے اس رونے کے بعد یا اپنی عبادت کے اس معاملے کے بعد باقی اپنی لائف میں بالکل نارمل فنکشننگ کرتا ہے، اپنے جو سوشل لائف ہے اس میں بھی اچھے طریقے سے ایک نارمل زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تو ڈپریشن کے کرائٹیریا میں نہیں آئے گا۔ تو دوسری طرف وہ لوگ جو ان چیزوں کو اتنا زیادہ فیل کرتے ہیں کہ بھلے وہ ان تھاٹس کی وجہ سے یا کسی بھی اور تھاٹس کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر امپیئر ہونا شروع ہو جائے، یعنی ان کی جو فنکشننگ ہے وہ اب نارمل نہ رہے، یعنی وہ ہر وقت ہی اسی طرح کی ایک مایوسی میں، اداسی میں، رونے میں لگے رہیں،
تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ اب نارمیلٹی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ انسان کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہے، کہ ہم اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہم کہاں سے آئے، کہاں چلے جائیں گے، یا اسی طرح اگر مذہبی طور پہ ہمیں بتایا تو گیا ہے ان چیزوں کا، لیکن آیا کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اگلی دنیا میں جا کے تو میری بخشش ہوگی یا نہیں، یا مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جو اسلامک سائیکو تھیراپی ہے اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، کیونکہ اسلام کے پاس ہر چیز کا جواب موجود ہے، آپ کے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے۔ تو اگر آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عبادت میں آنسو بہا رہے ہوں اور آپ اداس ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے آپ مکمل طور پہ ڈپریشن اور مایوسی میں چلے جائیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک اسلامی تعلیمات صحیح طرح سے پہنچی نہیں، یا آپ اسلامی تعلیمات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے۔ تو اگر آپ کو اس وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اس کائنات کی وسعت کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کے ذہن میں اس طرح کے عجیب عجیب سوالات پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں اسلامی تعلیمات پہ چلنے کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی آخرت میں بھی بہتری آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ میرے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کے لائف کے اس طرح کے جتنے بھی کنفلکٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ذہن میں اس کے سوال ہوتے ہیں، تو میں ایک ایک سوال کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور جو بھی اس نے اپنے مائنڈ میں چیزیں بنائی ہوتی ہیں، جو ریشنل بلیفس بنائے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے لوگ کافی الحمدللہ بہتر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص زیادہ ذہین ہو، زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو ڈپریشن ہو رہا ہو، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو ڈپریشن کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ کو آپ کی عقل کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، کہ آپ کی عقل ایسی ہے کہ آپ کو بڑے کریٹیو قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کا یہ مسئلہ تھیراپی سیشن میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس طرح اگر ڈپریسو ریئلزم کی بات کریں تو ایک اور بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہائی فنکشننگ ڈپریشن۔ تو ہائی فنکشننگ ڈپریشن کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔